دنیا کے باہر ہے؟ کہاں پہ؟ اسپیس پہ ہے؟ اسپیس میں چاند ہے. پہ ہے؟ اس میں سے مطلب ابھی دیکھیے جنت کہاں پر ہے. کہاں پہ ہے؟ اس کا تو جو ہے نا آؤٹ آف دی سلیبس کوشچن ایڈم صاحب, آؤٹ آف دی سلیبس. جنت ہے نا ہمارے کہاں پہ؟ مطلب کوئی لوکیشن تو آپ کو جیسا کہ ابھی بتا سکتے ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہاں کیا ہے, مطلب؟ یہ مانتا ہوں میں. جے ہند, سلام, نمستے دوستو, میں تحفہ ایکس مسلم. آج کی ڈیبیٹ میں آپ کو سچ مچ بڑا مزہ آنے والا ہے. آپ دیکھیں گے ساحل بھائی ایڈم سیکر کی جوڑی نے مومن حضرات کے کان سے کیسے دھواں نکال دیا ہے, اور دیکھیں گے مسلم اسکالر ذاکر نائک مومنوں کے دماغ کو کیسے اپنگ بنا رکھا ہے. اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کا نیا نیا فارمولا مسلم اسکالر تیار کرتے ہیں, پر پھر بھی وہ اسلام کا ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں اور فوراً بیساکھی پر آ جاتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں مومن کی نئی بیساکھی ان کو ڈیبیٹ میں کتنے دیر تک ٹکائے رکھتی ہے. آیت الکرسی سنا دیں گے سر؟ ٹھیک ہے, ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے, سنا دیتا ہوں. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ماشاء اللہ, بڑا زبردست. سر کیوں مسلمان ہیں ابھی تک؟ کیوں 10 لاکھ مسلمان لوگ یار؟ پاکستان میں ہی اسلام چھوڑ چکے, آپ ابھی تک مسلمان ہیں, کیوں ہے؟ نہیں, میں پاکستان نہیں, انڈیا سے ہی ہوں. ہاں لیکن اسلام تو سب جگہ سیم ہے نا سر؟ ہاں اسلام تو ہر جگہ سیم ہے نا. کسی وہ جو مثال دی جاتی ہے, اور میرے خیال سے غالباً حدیث ہی ہے وہ, کہ بدن کے ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہوگی تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. جی, تو اگر کدھر مسلمانوں کو چوٹ لگ رہی ہے تو وہ سارے مسلمانوں کو لگے گی نا, ارسپیکٹو آف ویدر آپ پاکستان میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں. ساحل میری طرح امریکہ کا نام نہ لے, اور کینیڈا کا نام بھی میری طرح نہ لے. تو نہیں لے سکتا. تیری ہندی جو ہے نا وہ پنجابی لیول میں کینیڈا اور امریکہ نہیں بول سکتی. نہیں بول سکتی, یہ میرا صرف ایک سوال تھا, مونوپولی ہے. ابھی ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا تھا کہ کعبہ پہ سر جو ہے اس سے نا. پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ, اچھا آپ نے ابھی دے دیا, سوری, آئی ایم ریئلی ہاں سوری, میری یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے. جی جی پلیز گو اہیڈ. بادام کھا. میں اچار کھا رہا تھا لیکن ابھی بادام لے کے آتا ہوں, رک جاؤ. اچار زیادہ نہ کھا, کچھ اور بڑے ہو جائیں گے. ہاں بھائی بولے سوال بولے. ہاں تو کعبہ کے اوپر مطلب یہی تھا نا کہ اس پہ کہ آپ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. تو نان مسلم نے جواب دیا کہ کیا تم بھی تو ہے نا کعبہ کی ہے نا پوجا ہی کرتے ہو. تو جواب میں یہ آیا کہ کعبہ پہ جو ہے نا ہم چڑھ کر اوپر اذان دیا کرتے ہیں, تو اس لیے. یہ سوال نہیں تھا. آپ نے سوال سوچ کر نہیں سنا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ مورتیاں رکھتے ہیں, آپ نے بھی تو مورتی رکھی ہوئی ہے کعبہ میں. تو اس کا جواب اس نے دیا تھا کہ جی مورتی کے اوپر جا کے ہم کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اوپر علی بالائی منزل پہ. جی تو کعبہ میں مورتی نہیں ہے نا, مطلب کعبہ خود ایک مورتی ہے؟ نہیں, کعبہ خود ایک مورتی نہیں ہے. کعبہ کے اندر جو مورتی ہے وہ آپ کا حجر اسود ہے. آئے ہائے 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 ہائے, کیا زبردست. کعبہ ایک مندر ہے, کعبہ ایک مندر ہے, اور حجر اسود اس کی مورتی ہے جو اس کے کونے میں لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, مان لیا میں آپ کی بات ایک پل کے لیے کہ وہ مورتی ہے. تو مورتی کو ہم گھر میں تو نہیں رکھتے ہیں, نہ رکھو, کوئی جیسا مسئلہ کہ نہیں ہے. نان مسلم سے جیسا ہاں رکھتے ہیں. ڈز ناٹ تو میٹر بھائی, ڈز ناٹ میٹر. آپ گھر میں نہ ہاں رکھو, تو اس سے مسئلہ نہیں ہاں ہے, لیکن مورتی تو ہے نا. بالکل مورتی وہ آپ بول رہے ہیں, لیکن میں نہیں مانتا, کیونکہ آپ نے جواب میں یہ کیوں دیا نہیں تھا مانتے؟ کہ کیوں نہیں مانتے آپ مجھے بتائیں, کیونکہ اس وہ مورتی کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
وہ قبلہ ہے, مطلب وہ رخ ہے, یہاں پر اپنا فیس کر کے ہے نا آپ نماز ادا کر آپ سکتے ہیں. فیس وہاں پہ کر ہی نہیں سکتے, نمبر 1. نمبر 2 کہ زمین گول ہے, ساحل بھائی نے 2 سٹریم کی تھی اس چیز کے اوپر, مجھے دوبارہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ونس اگین آپ اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ اس کی طرف رک کر کے سسو نہیں کر سکتے, آپ اس کی طرف رک کر کے ٹٹی نہیں کر سکتے, آپ رات کو سوتے وقت اس کی طرف رک کر کے پاؤں رکھ کے نہیں سو سکتے. تو بھائی جان اتنا اس کو ایکزالٹ کیا آپ نے, اور آپ حج پورا کر نہیں سکتے جب تک آپ اس کو ٹچ نہ کریں, یا اگر ٹچ کرنے کی شمتا نہیں ہے, پاور نہیں ہے, تو دور سے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر لینا. جب تک آپ یہ ہاں سب کچھ وہ نہیں کرتے تو بھائی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو اس کا احترام ہے نا, وہ الٹیمیٹلی میرے کو جو سمجھ میں آ پتھر رہا کا کیا ہے احترام ہے, پتھر کا کیا احترام ہے, وٹ از دا ویلیو آف اے پتھر, اسٹون, اگر وہ مورت نہیں ہے تو وٹ از دا ویلیو. پتھر نہیں, پتھر مطلب وہ اگر وہ اسی مقام کو کرنا ہے نا, پتھر مطلب ہر پتھر کو تھوڑی کر رہے ہیں ہم. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, پتھر کا کیا ویلیو ہے اگر اس کو مورت نہیں بنایا ہوا تو. اس کا پتھر, پہلی بات تو پتھر ہے نہیں میری نظر میں, پتھر ہے, پتھر سے بنایا گیا مطلب اینٹوں سے بنایا گیا, لیکن ہر ابے جگہ کعبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں حجر اسود کی بات کر رہا ہوں. کعبہ مندر ہے, حجر اسود اس برابر کی ہے, مورت ہے. ہاں برابر پتھر ہے, جنت کا ہاں پتھر ہے. ہاں اچھا ایک بات سن, ہاں, بھائی میں ذرا, جنت کہاں پہ ہے؟ جنت اس دنیا کے باہر ہے. دنیا کے باہر ہے, کہاں پہ, اسپیس پہ ہے, اسپیس میں چاند نہیں, پہ ہے, اس میں سے مطلب ابھی دیکھیے جنت کہاں پر ہے, کہاں پہ ہے؟ اس کا تو جو ہے نا آؤٹ آف دی سلیبس کوشچن ایڈم صاحب, آؤٹ آف دی سلیبس. جنت ہے نا ہمارے کہاں پہ؟ مطلب کوئی لوکیشن تو آپ کو جیسا کہ ابھی بتا سکتے ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہاں کیا ہے, مطلب؟ یہ مانتا ہوں میں, ہے ہاں یہ ہاں ہے, مان ٹھیک لیتا ہوں. ہے, ابے ہے, کہاں ہے؟ ہاں, اب یہ ایگزیکٹلی کہاں ہے یہ تو میں بتا نہیں سکتا, آپ یہ کیا بھی نہیں بات ہوئی بتا پھر؟ سکتے, یہ کیا آپ بات بھی ہوئی؟ نہیں بتا سکتے. اگر اچھا چل سن, میں دلی آسان کرتا ہوں, ہاں جنت ہماری ڈائمینشن میں نہیں ہے, کسی اور ڈائمینشن میں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پرفیکٹ. ابھی مجھے بتا کسی اور ڈائمینشن کا پتھر اس دنیا میں کیسے آیا؟ جس طریقے سے آدم علیہ السلام ہے اس طریقے سے پتھر آیا, وہ بھی تو اسی اچھا آدم, ڈائمنڈ سے نکل کر آئے نا. اچھا آدم علیہ السلام جنت کی ڈائمینشن میں تھے نا؟ برابر ہے. بہترین, وہ اس ڈائمینشن میں کیسے آئے, چل یہی بتا دے, چل جا بتا. یہی بتا دے. ہاں یہ پتھر تو کو بعد میں دیکھ لیں گے, ہیومن کیسے آیا یہ بتا دے. تو پتھر کے بارے میں تو بتا نہیں سکتا, ہیومن کیسے لایا وہ کیسے بتائے گا؟ ہاں یہ بھی تو ہے نا, ماں ہوا نے یہ ایک سیب کو کھا لیا تھا جس کا حکم دیے تھے کہ نہ کھائیں, چل یہی لیکن دکھا انہوں دے کہ نے کھا قرآن لیا میں تھا. ماں ہوا نے سیب کو کھایا تھا. چل چھوڑ, قرآن میں ماں ہوا کا نام دکھا دے. کیوں نہیں ہے, کیا نام؟ یار میں تو سیاسی سوال کر رہا ہوں, قرآن میں ماں ہوا کا نام دکھا دے, سیب کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. خیر میں نام مطلب میں وہ چیک کر کے نیکسٹ اسٹریم میں بتاؤں گا آپ کو کہ ماں ہوا کا ابے نام. نہیں ہے, اگلے 50 سال میں نہیں بتا سکتا, نیا قرآن لکھ پھر ہوا کا نام ڈالیں. اچھا سن یار میری جان بات سن, دیکھو دس از آل اسٹوپڈیٹیز, کہانی ہے کہ پتھر جنت سے آ گیا. بھائی ایون دو اگر پتھر جنت سے بھی آ گیا, سو وٹ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ از جسٹ اے بلڈی راک, وہ صرف ایک پتھر ہے. انلیس کہ تم کہو کہ اس پتھر میں بھگوان بستا ہے, یا یہ بھگوان کا پتھر ہے, یا بھگوان نے اس پہ پیر رکھا تھا, یا بھگوان کی یہ نشانی ہے. جب تک آپ ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں تب تک پتھر از جسٹ اے پتھر. اور وہ جنت سے آیا ہو, جہنم سے آیا ہو, اللہ کے تخت کا پتھر ہو, اللہ کے پیر کے نیچے رکھا ہوا پتھر ہو, ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. تم نے اس کو ٹچ کیوں کرنا ہے؟ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے. جنتی پتھر ہے نا, اس کو ٹچ کر کے ہی گناہ معاف کیوں ہوں گے؟ اس کو ٹچ کیے بغیر یا اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گناہ معاف کیوں نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں, جنت کے پتھر کو ٹچ کرنا بول کر کہاں پر ضروری ہے؟ کئی لوگ تو ہے نا ٹچ یار بھی نہیں پلیز کرتے, یار دور دیکھ سے بات بھی سن, اس ایم ڈی عابد ہاں پلیز یار ہاں دیکھ, اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اگر تو مسلمان ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں سب بحث کرے گا. اب میں تمہیں حدیثیں دکھانا شروع کروں
کہ محمد نے کہا کہ اس کو ٹچ کرنا ہے, ابو بکر نے کہا, عثمان نے کہا اگر محمد, مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے, تو ککھ نہیں کر سکتا سالے, لیکن چونکہ محمد نے کہا اس لیے میں کروں گا. یار دیکھو بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامک پری اسلامک پیریڈ میں ہم لوگ جب ایک پتھر ہمیں پسند نہیں آتا تھا ہم دوسرا رکھ دیا کرتے تھے کعبے میں, اور تھوڑی دیر بعد چینج کر دیا کرتے تھے. فرق صرف آپ نے یہ کیا ہے کہ اسلام جب آیا تو جون سا پتھر آخری طور پہ لگا ہوا تھا کعبے کے اندر اس کو آپ نے بدلا نہیں, ورنہ یہ پتھر کعبے کا بدلا جاتا تھا ہر 3-4 سال 5 سال بعد. صرف فرق یہ ہوا کہ جب محمد نے کعبے کو مسلمان کعبہ بنایا اس کے بعد یہ پتھر آج تک بدلا نہیں, اور میرا خیال میں بدل بھی گیا ہوا ہے, کیونکہ جب کرماتی نے چوری کیا تو اس نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی کرتا ہوتا تھا, اپنے پخانہ خانے میں رکھا اس نے, اور اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی پیشاب کرتا ہوتا تھا, اور پھر اس نے اس کے ٹکڑے بیچے, 8 ٹکڑے آپ نے واپس لیے تھے اس کے, اور وہ اپنے خانہ کعبہ کے اندر لگائے ہوئے ہیں. تو بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ پڑھ کے آئیں. ڈو ناٹ ہیو اے ڈسکشن ود می آن اے ٹاپک جس کی آپ کی اے بی سی ڈی بھی آپ کو نہیں پتا. آپ نے غلط بتایا, آپ نے پتھر کے ٹکڑے کیے گئے, چوری تو ہوا تھا ٹھیک ہے, لیکن وہ چوری ہونے کے بعد میں وہ ایک سٹوری ہے نا, بحرین کے کسی نے اس کو چوری کیا تھا, اس کے بعد میں ہے نا اس کو ایک کرماتی نے چوری کیا تھا. یار کیوں یار بھائی بات سنو, اس کے اوپر میں نے پوری سٹریم بنائی ہوئی ہے, اور ساحل کے چینل بھی اس کی سٹریم ہے. کرماتی نے چوری کیا تھا, آپ کی اسلامک کتب میں لکھا ہوا ہے ہسٹری کی کہ وہ اپنے قدمچے میں باتھ روم کے قدمچے میں رکھتا تھا, اس نے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی پیشاب کیا جاتا تھا. تو اگر آپ دیکھنا تھا میں دکھا دیتا ہوں, مجھے مسئلہ کوئی نہیں, رکو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لو پکڑو, میں آپ کو یار دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یار آپ لوگوں پہ مجھے کبھی کبھی رحم بھی آتا ہے اور کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے. رحم اس وجہ سے آتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو اب کا پتہ نہیں ہے, آپ لوگوں نے خود کبھی کچھ چیزوں کو پڑھا نہیں ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے نا آ کے کلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کلیم کے لیے بھی میں کہوں گا نا یار آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ کہو گے نہیں میرے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے, میں تو صرف پڑھا تھا. تو وہاں پہ آ کے گیم خراب ہو جاتی ہے. یہ پکڑیں آپ کے لیے میں دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اتنی باتیں کی ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری کی, وہ تو چلو مل جائے گا. یہ جناب سیاست نامہ ہے, اردو کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہے اس وقت آپ کے سامنے آتی ہے. اب یہ ہسٹری کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ کے تمام ہسٹری ہسٹورینز نے, اور یہ میں اس کے صفحہ نمبر 250 پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں زوم کرتا ہوں, بہت ہیوی بک ہے, اور چونکہ صرف سکین کی بھی کتاب ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں زوم ہونے میں. اس وقت میرا کمپیوٹر بھی اسٹریم یارڈ جو ہے نا اس وقت پاگلوں کی طرح اسپیس لے رہا ہے, اور خراب ہوا اسٹریم یارڈ ابھی بھی. یہ دیکھیں ابو طاہر نے جنگ جب کیا, یہ دیکھیں بڑی مزیدار چیز ہے یہ. یار قسم سے سیریسلی اسٹریم یارڈ کی میں جو نا یار اسٹریم یارڈ کو سیلر پہ کیسے بند کر دیں یار, کسی دوسرے سے پیسے دے کے اسٹریم یارڈ لیتے ہیں نئے اسٹریم یارڈ. یہ تو بہت ہی زیادہ اسپیس کھا رہا ہے یار اس وقت. تھک گیا ہے ریم کا اور تھک گیا ہے, ریم اور سر پروسیسر کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے کہ 8 پروسیسر میرے سسٹم میں لگے ہوئے ہیں اس وقت, 32 GB ریم اور اسے ستیہ ناش کیا ہوا اس وقت. یہ دیکھیں ابو طاہر نے جب دیکھا کہ مسلح لوگ پرندہ ہو چکے, اس نے آدمی کو حکم دیا ہتھیار اٹھا لے, حرم کے اندر گھس جائیں, یعنی کعبے کے اندر گھس کے حرم کے اندر جسے بھی دیکھیں ہلاک کر دے. چنانچہ یہی ہوا, ابو طاہر کے پیروکاروں نے تلوار سواری لگے لوگوں کو قتل کرنے. ان لوگوں خود اپنے آدمیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا تاکہ مارے جانے سے محفوظ رہے وغیرہ وغیرہ. حجر اسود کو الگ کعبے کے اندر سے نکال لائے, حرم کے طلائی بدان کو بھی کھروچ دیا. اب ان لوگوں نے اعلان دیا, تمسخر شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر تم لوگوں کا کوئی خدا آسمان پر ہے تو اسے زمین پہ اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس نے وہی بولا جو قرآن کہتا ہے سورہ فیل کے اندر, اور سورہ فیل کے اندر اللہ نے پرندے بھیجے, تو اس نے اللہ کو پکارا. اس نے کہا کہ 360 بت جب تھے نا اس وقت ابابیلیں آ گئی تھیں, اس وقت تو اللہ اکیلا ہے, بھیج اپنی ابابیلیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اردو پڑھ سکتے ہیں نا, آپ کے سامنے لکھا ہے اگر تم لوگوں کا کوئی خدائی آسمان پر ہے تو اسے زمین پر اپنے مکان کی بات کرنی چاہیے, ہم تو اس خانہ خدا کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور اس نے کیا, اور ان لوگوں نے کعبے کا غلاف الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا, ٹھٹھو بازو پہ اترائے, اعلان کیا اب کعبے میں جو بھی داخل ہوگا اسے دکھنے دیے گا. اس طرح سورہ فیل کے الفاظ دہرانا شروع کیے, وہ ہم سے الفاظ وَأَمِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمِنَهُمْ بِنْ خَوْفٍ, اور آج مسلمان جو ہیں وہ خوف میں ہیں. یہ اس نے سورہ فیل کے الفاظ دہرائے ہیں کہ پٹ لو جو پٹنا ہے, میں آ گیا ہوں. اب وہ اور پھر اس نے کہتا ہے کہ
کون ہے جو تمہیں ہمیں ہماری تلواروں سے آج بچا سکتا ہے؟ کون ہے؟ بلاؤ اس کو جو تمہیں ہماری تلوار سے. 22 سال تک پہلے 7 سال مسلمانوں نے کرماتیوں سے لڑائی کی, ہر دفعہ ہارے. اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. 22 سال کے بعد انہوں نے ابو طاہر کرماتی کو منہ مانگی قیمت دی ہے اس پتھر کو واپس لینے کے لیے. اس نے ٹکڑوں میں واپس کیے. دیکھیے یہ کیا کرتا ہے. ان مظالموں کو سوچیں, ان ظالموں کے اندر پھینکیں, ان پہ 20,000 کے اوپر آدمی تھے. اس کے بعد ابو طاہر نے حکم دیا جنہیں کنویں میں پھینک دیا. چنانچہ مردوں کے دہشت ناک اور وحشت ناک بوجھ تلے کھڈے میں دبے ہوئے یہ لوگ بموت مر گئے. ہزاروں آدمیوں کو اس نے اس جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کے اندر پھینک دیا. امیجن کرو ہزاروں بندے اس نے آب زمزم کے کنویں کے اندر پھینک دیے. پھر یہ لے کے گیا. اب دیکھو اتنا سب کچھ ہوا, اللہ امب نہیں کر سکا. 360 بت جب تھے اس وقت 360 کے بتوں کے رب نے ابابیلیں بھیج دی تھی. آج جب وہ مسلمان ہیں اور صرف مسلمان ہیں اور کوئی بت نہیں ہے, اس وقت امب بھی نہیں پھٹ سکا. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, جب میں دکھاتا ہوں کہ اس نے اس مقدس کے ساتھ کیا کیا. یہ دیکھیں ادھر گیا یار. تو یہ تو وہی علم ترا والا سورہ ہے نا, وہاں پر پرندوں علم کے تارا والا نہیں ہے ذریعے بھائی, ہیلو, علم تارا والا نہیں ہے. یہ محمد کے مرنے کے 350 سال بعد یہ اٹیک ہوا ہے. علم تارا بہت پہلے ہے. بات کا قصہ ہے بھائی, بات کا قصہ ہے یہ. علم ترا یہ کہاں سے آ گیا ادھر؟ محمد کے مرنے کے 350 سال بعد ہو رہا ہے کام. کیا یار بچوں نہیں باتیں کر رہے ہو. یہ دیکھو, اب یہ دیکھو صفحہ نمبر 256 کے اوپر, یہاں پہ کیا ہوتا ہے. آ جا یار, مر گیا تو, برباد کر دیا تو نے. ہاں یہ دیکھو, اس نے پتھر حجرہ اسود کعبے کا سیاہ پتھر کو 2 ٹکڑوں کر دیا ہے. ان 2 ٹکڑوں کا مصرف یہ ہوا کہ پاخانے کے قدمچوں پہ انہیں رکھوا دیا, اور ابو طاہر ایک پاؤں ایک ٹکڑے پہ اور دوسرا پاؤں دوسرے ٹکڑے پہ رکھ کے حوائج ضروری سے یعنی ٹٹی پیشاب سے فارغ ہوتا تھا. لو شیم شیم اللہ, شیم شیم, بچا نہیں پایا اللہ. شیم شیم. جنتی پتھر ٹٹی پیشاب کھا رہا ہے. جس کو جا کے چمی شمی کرتے ہو آپ, ٹچ کرتے ہو, ٹٹی پیشاب کھا رہا ہے یار. زبردست. کیا ہے یہ یار کون بھائی, سی کیا یہ کیا کون سی بیٹھے ہوئے کتاب یار. ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ کون سی کتاب ہے یہ؟ سر یہ اسلام کی سیاست نامہ ہے. یہ اسلام کا سب سے بڑی پاکستان میں رائج ہے, اور پاکستان میں اس کتاب کی بیس کے اوپر ایکٹس آف پاکستان بھی بنے ہوئے ہیں. سیاست نامہ جا کے سرچ کیجیے, یہ ہسٹوریکل بک ہے. سیاست نامہ ایون گوگل میں بھی سرچ کریں تو مل جائے گا آپ کو. شیم شیم, سارے لوگ شیم شیم لکھو. شیم 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 آن اللہ. اللہ شیم, اللہ شیم. اور مومن حضرات ادھر مرتے اس کو چمی لینے کے لیے یار. ٹٹی والی چمی. پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ کتاب کس نے لکھا, وہ اس کا نیچر کیا تھا, اس کا انٹینشن کیا تھا. ارے بھائی یہ حدیثیں نہیں ہیں, حدیثیں نہیں ہیں, یہ ہسٹری ہے. حدیث سے محمد مر گیا. کئی ہسٹری ایسے ہے جہاں پر ہے نا کچھ اچھا کچھ بات سن, اپنے دل سے لکھے سو ہے. عابد بات سن, یہ میرے چینل پہ جا یار. اس پہ ساحل میری چینل پہ اسٹریم کا کیا نام تھا جہاں پہ میں نے سارے ریفرنسز اکٹھے دیے ہیں. بتوں سے بڑا کعبہ, شارٹ ویڈیو ہے نا, بتوں سے بڑا کعبہ, اس کا نام ہے بتوں سے بڑا کعبہ ورسز اللہ کا کعبہ. 12 یا 18 یا 20 منٹ کی ویڈیو ہے صرف, ٹھیک ہے, بہت چھوٹی ہے. وہ جا کے سن لو, بہت پرانی ویڈیو, تمہیں اسکرول کرنا پڑے گا ویڈیوز میں جا کے. آ گیا. یہ دیکھو کرماتی 25 منٹ کی ویڈیو ہے, سوری 25 منٹ کی ویڈیو ہے. آپ کو بہت زیادہ دیکھنا نہیں پڑے گا. ساحل بھائی کے چینل میں تو 2 لائیو سٹریمز ہیں, آپ ان 2 لائیو سٹریمز میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ پوری سکتے 2 ہیں. لائیو سٹریم ہے. ہاں اس میں تو آپ کمال سے بہت سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف چھوٹی سی 25 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں آپ کے انڈیا کے اسکالر, بھائی ان کا کیا نام ہے ساحل بھائی؟ فاروق رضوی. ابھی پچھلے بار تو چیلنج پھینکا ہوں ان کو میں. ہاں یہ لیں, یہ سنیں کیا کہتے ہیں. اچھا اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی آپ کے مولوی صاحب بھی بتا دیں گے, کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا عربی میں تو لکھی ہوئی ہیں, یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. ذرا ان مولوی صاحب کو سنیں کیا کہتے ہیں مزید. اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے, حجر اسود, ایک محل تعمیر کیا, بادشاہی کا اعلان کیا, خود مختاری کا اعلان کیا, تخت بنایا,
तख्त पर खुद बैठा और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। बस 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद नहीं है, सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आया कत्ल। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, 7 डर साल। के मारे लोग ही नहीं आए। तो इसमें तो एक अच्छी पॉजिटिव एक बात हज भी कभी निकल के खत्म आ रही नहीं है। होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तो तारीख इससे दानों इससे की साबित लिखी क्या हुई हो गया? हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे नहीं, आके इससे बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे यार, ये वीडियो है मेरी, बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, मैं तो बोल भी नहीं रहा था। ये पकड़ो, ये मैं लाइव चैट में डाल रहा हूँ वीडियो का लिंक। 25 मिनट की वीडियो, जाके देखो सारी, मैंने स्कॉलर की बातें नहीं, तो बताई हैं इसमें और साबित क्या हो मल्टीपल गया? जो आपका इसमें पत्थर है, इससे हाँ, साबित ये हुआ कि आपका पत्थर की हिफाजत भी अल्लाह नहीं कर सका, पत्थर भी खुद की हाँ, हिफाजत नहीं कर सका। आप और आप बराबर लोग जो बराबर हो हाँ, बराबर के, भाई सुन लो जरा, सुन लो। मुझे ये बताओ, सिर्फ अब इतना सारा कुछ हो गया, मुझे ये बताओ, जो अबाबीलें आई थी उस टाइम पे तो काबे में 360 बुत थे। अब मुझे बताओ, बुतों का रब ज्यादा ताकतवर हुआ या अल्लाह ज्यादा ताकतवर है? ये बताओ पहले तो। इसमें मेरे हिसाब से ये नजर आ रहा कि अल्लाह है ना सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे इंसानियत का है। अगर से वो सिर्फ मुसलमानों का होता तो तुरंत हेलो उस पे भाई। एक्शन ले लेता था। वो हाँ ना। मुसलमानों हाँ, पर हाँ एग्जैक्टली, तुरंत नहीं लेता तो फिर था, वो लेकिन अल्लाह वो उसको अल्लाह मौका मुसलमानों का दिया। है ही नहीं भाई, अल्लाह मुसलमानों का सारे है ही नहीं सारे इंसानियत का, सारे इंसानियत भाई। मतलब नहीं, हर सारे किसी का, इंसानियत का इसको नहीं है उसने ना। मौका सुन दिया सुन कि वो है अरे ना वो अपनी सिखों मजबूरी की को मदद समझ कर ले। रहा है ना। अरे प्यारे अरे भाई, सुनते बेवकूफ, लोग क्या पूछ रहे हैं वो। हाँ वो हाँ बुतों को बचा गया। जब काबा हाँ, बुतों से भरा हुआ है तब काबे पे आंच भी नहीं आई, एक बुत नहीं टूटा, काबे पे आंच भी नहीं आई। जब और हुबाल वहां का बुत है बड़े वाला, और हुबाल को आप लोग बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हो, उस वक्त हुबाल का जो है उसने परिंदे भेज दिए, और काबे का एक भी बुत का बाल भी बीका नहीं हुआ। और जब वहां पे एक भी बुत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हजर अस्वद ही एक बुत है जिसको वो उठा के ले गया। उसने कहा यही बुत है, इसको मैं उठा के ले जाता हूं। उस वक्त हर एक एक हाजी मारा, और आप लोग 22 साल तक अंब भी नहीं पुट सके उस बंदे का जो लेके गया। तो मुझे बताओ, ताकतवर गॉड कौन सा हुआ, बुतों का या इस्लाम का? ताकतवर तो वो है जो रहम करे, रहम करा ना परवरदिगार, जो भी था, जो भी वहां पर नजर आया, उससे बड़ा अगर रहम ताकतवर करने की रहम वजह से, करके। एमडी आबिद, हाँ अगर हाँ रहम करने की बुनियाद पे अल्लाह जो है उसको कुछ नहीं कर सका, तो जिन हाजियों को मारा उस पे रहम क्यों नहीं किया? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर वो रहम वाला खुदा है तो वहां पे जो हाथी थे जिसको लाया गया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, हाथी की, वो तो जानवर है। वो हाथी के ऊपर पत्थर, वो जो भूसा डाल क्या कहते हैं उसको, अब अपील कंकड़ियां डाल पत्थर डाल मारे। के कंकड़ियां डाल के वो हाथियों को क्यों मारा? अगर अल्लाह रहम दिल वाला है तो यहाँ हाजियों को नहीं बचा रहा अल्लाह, जो कि उसकी इबादत करते हैं, और यहाँ पे बेजुबान जानवर को अल्लाह ने भूसा बना दिया। ये कैसा अल्लाह है भाई? हाँ, ये तो अगर आबिद भाई, से बेवजह, हाँ बेवजह हाँ आप डिफेंड कर रहे हैं, इसकी कोई डिफेंस नहीं बनती। क्वाइट फ्रैंकली मान लें इस बात को, कोई डिफेंस नहीं बनती। इस चीज को समझें कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, ये मेरे सिर्फ मेरे अंगता हिसाब है। से तो रहम कर रहे हैं अल्लाह ताला। अब जैसा आप लोग भी है ना इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप पर भी रहम है, मौका दिया जा रहा है आप सर लोगों को हम कि पे आप रहम लोग नहीं है ना है, सर हम सही पे रहम रास्ते नहीं पर आ है। जाए। सर सुने सुने सुने, हम पे रहम नहीं हर है। अगर हर कुरान हर में देखो, इंसान पर है ना। आबिद आबिद आबिद, कुरान में हाँ देखो, अल्लाह हाँ लानते भेज रहा है हम सब पे। कुरान में आप लोग भी हमें डेली लानते भेजते हो 17 बार, ठीक है? जब नहीं नहीं आप नहीं, अलम ऐसा शरीफ पढ़ते हो, ऐसा लानत तो नहीं भेजता, ये मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मानता। पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पढ़ो, मतलब सूरह फातिहा पूरी पढ़ो।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये आखिरी आयत आमीन। का ट्रांसलेशन दो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, इसकी ट्रांसलेशन दो क्या? नहीं, ट्रांसलेशन में तो मैं उतना वो नहीं हूँ। तो ये आयत में आप हम लोगों को रोज गालियां निकालते हैं 17 बार। आप लोग कह रहे बोल दो, हो कि अल्लाह आप ही की, बता दो सुने भाई कि सुने, अरे हाँ, बच्चे सुने। इस आयत में आप ये कह रहे हो कि हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे तूने अपना अजाब किया, जिन पे तूने अपना कहर नाजिल किया, जिन पे तूने अपना लानत नाजिल की। किसी भी तरह की ट्रांसलेशन ले लो आप, डज नॉट मैटर। और वो कौन से हैं? जो मखदूब हुए और जो दालीन हैं। सो बेसिकली ये जो दालीन और मखदूब हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलर की ट्रांसलेशन और तफसीर पढ़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ और यहूद और नसारा के बारे में है, और कुछ लोग ये कहते हैं ये जेनेरिक स्टेटमेंट है जो कि तमाम काफिरीन और मुशरिकीन के बारे में है। सो इट डज नॉट मैटर यहूद और नसारा या तमाम, इट डजंट मैटर। लेकिन 17 बार आप अल्लाह की लानतें और अल्लाह का अजाब जो हमारे ऊपर है वो आप बयान करते हैं डेली। अगर आप सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ें, अगर आप सुन्नत और नवाफिल पढ़ते हैं, तो आप तकरीबन 57 टाइम्स ये वाली लानतें हम पे भेजते हैं डेली। आपको अगर पता नहीं है कि आप अरबी में क्या हमें कह रहे हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नॉन मुस्लिमों को वो लानते भेजता है, उनको अजाब भेजता है। भाई क्यों आप लोगों को अगर नहीं पता तो क्यों बोलते हैं भाई? इसमें भी लानतें हैं, आप इसका नेगेटिव मतलब निकाल रहे हैं ना यहाँ पर। लानतें उस पर नहीं है, लानतें मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लोग गलत रास्ते पर है उस रास्ते पर मत चला, जो लोग सही रास्ते पर है उस रास्ते का हमको उस रास्ते पर चला, या नहीं तो उसकी जो रोशनी दे गलत दे रास्ते हमें। वाले हैं उसको आप अल्लाह क्या कर रहा है इस आयत के अंदर? हाँ, जिसपे इनाम भेजे या लानत भेजी है? मगजूब क्या लानत होता को है? मैं नहीं देख रहा यहाँ रैत, पर रैत होता है, हाँ, रैत किसे कहते हैं? अजाब को। रैत, WRATH, मखदूब, जिन पे तूने अपना रैत अजाब लान नाजिल की है। जिन रास्तों पर तूने अपना अजाब रखा उस रास्तों पर मुझे ना चला। हे जिन लोगों पर, क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो यार? नहीं, भेज भेज मतलब गलत हो जा रहा है ना, मैं देखना पड़ेगा उसको। आप बोल रहे हैं भेज, मैं बोल रहा हूँ क्यों ये देखना पड़ेगा उसको, गहराई में जाके देखना पड़ेगा। मतलब आप इतनी क्यों क्या क्या कौन कौन की स्ट्रांगली गहराई में इसको। जाके देखना पड़ेगा? अंब का आपको पता नहीं, गहराई में जाके देखना पड़ेगा। राह इन लोगों की जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना तो वो जो मगदूब हुए और ना वो जो गुमराह किए गए तेरे से। सर हिंदी पढ़िए साहिल भाई। जोकर मोमिन। उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने अनुग्रह किया, उनका नहीं जिन पे तेरा प्रकोप हुआ, और ना बराबर, ही मैं भी उनका तो जो यही बोल रहा गुमराह हूँ ना, है। फिर अब तो ये आप गलत हो गए। प्रकोप किन लोगों पे हुआ साहिल भाई? प्रकोप किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन दे। प्रकोप वही गजब, आजाब जिस पे गजब। आया। सो प्रकोप होने वाले लोग हैं। सो प्रकोप होने वाले लोग कौन है? जब आप ट्रांसलेशन तफसीर पढ़ेंगे वो इसकी, लोग जो तो गलत रास्ते पर है, वो हाँ लोग और जिन गलत, पर अजाब हाँ नाजिल होता है, हाँ उन लोगों हाँ। पर हमें ना चला। और वो कौन है? इस वो तरीके कौन है? का हम दुआ कर हाँ रहे हैं ना। हाँ। अरे डंगर, वो कौन है? हम लोग ही तो हैं, और कौन है? मुशरिक, काफिर, हाँ, तो मुर्तद, इसमें लानत तो नहीं भेज रहे क्रिश्चियंस, आपके ऊपर। जूस। तो लानत ही तो भेज रहे हैं, और हम क्या दुआ भेज कर रहे रहे हैं? हैं, लानत नहीं भेज रहे। हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस अरे रास्ते पर ना तुम, चला, हमें सीधे अरे रास्ते पर डंगर, चला। तुम्हारा अल्लाह लानत भेज रहे हैं, तुम पढ़ अरे रहे आप हो। साबित कर दो ना इस बात को कि लानत है। यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं ना, साहिल ये आप क्या खुद ही लिखा बोल हुआ है रहे हैं। यार? प्रकोप को क्या? प्रकोप, प्रकोप वही आजाब, क्रोध। अजाब तो है, अल्लाह लेकिन क्रोध तुम कर पर रहे हैं हम पे अजाब यार, और नाजिल कौन हो, कर रहा है? और तुम पर अजाब हो, ये इस तरीके का तो नहीं है ना यहाँ पर वर्ड। अरे तुम पर डंगर, अजाब हो। अल्लाह का प्रकोप है हम पे डंगर, रहम नहीं है, प्रकोप है। हाँ, उन लोगों पर है जो लोग सही रास्ते पर नहीं है। हम सही रास्ते पे हैं। आप खुद ही ये तस्लीम कर ले रहे हैं कि आप सही रास्ते पर नहीं है, आप डर रहे हैं इस बात पे। अबे डंगर, कुरान के मुताबिक हम सही रास्ते पे हैं। अरे आप खत्म हो गया तू, जा। ओह माय गुडनेस यार, सीरियसली जब आपके पास आंसर नहीं रहता उसके बाद
یہ تو رستے کے اوپر عذاب ہے, رستے کے اوپر عذاب نہیں ہے, لوگوں پہ عذاب ہے. ڈنگر, بے وقوف, جاہل, اس کو ہنسی ان کیوں پڑھ. آئی ایسی لیکن مجھے سر جب جواب نہیں ہوتا تو اور کیا ہے, یہ ہوتا ہے جب جواب نہیں ہوتا. دوستو یہ ہے مومنوں کی سچائی. جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ بری طرح سے پھٹ جاتے ہیں یا اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے پاگلوں کی طرح ٹھہاکے لگانے لگ جاتے ہیں. یہ کبھی بھی اسلام کو سچا ثابت نہیں کر پائیں گے کیونکہ اسلام کی بنیاد پوری طرح سے جھوٹ پر کھڑی ہے اور ان کے جھوٹ کے محل کو ایکس مسلم ہمیشہ ایسے ہی ڈھہاتے رہیں گے. ایکس مسلم موومنٹ کے لیے ہمارا یہ یوگدان آپ کو اگر ٹھیک لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واچ کیجیے. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے. ساتھ میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کیا کیجیے. فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم.